اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے حکومت نے اسے پی اے سی کا چیئرمین بنایا۔ اگر یہ پنڈی کا بے غیرت شیطان میں کوئی غیرت ہے، یہ خود اپنا کردار دیکھے۔ یہ 1985 سے پہلے پینی لیس تھا۔ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ آج یہ ارب پتی ہے جوئے سے، اور وہ جو اس نے ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا تھا کشمیر مہاجرین کا، وہاں سے اس نے پیسہ اکٹھا کیا، ناجائز دولت کے اوپر جو ہے وہ کروڑ پتی بنا، ارب پتی بنا۔ خود اس کا یہ کردار ہے، اور آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا اتنا گھٹیا کردار ہے شروع سے۔ میں میڈیا کے سامنے صرف اسے ایک سوال کروں گا، یہ اس کا جواب تو نہیں دے سکے گا، لیکن اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہم اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے جس لائن کو یہ روزانہ کراس کرتے ہیں۔ اگر یہ پنڈی کا بے غیرت شیطان جو ہے، اگر اس میں کوئی غیرت ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا سیاسی کارکن ہوں، تو پھر یہ استعفیٰ دے۔ حکومت کے فیصلے سے اختلاف کرنے سے پہلے یہ استعفیٰ دے گی، استعفیٰ دے کے پھر اس کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ جائے، اس کے بعد جو ہے یہ احتجاج کرے، ہاؤس میں آ کے احتجاج کرے کہ جی میں پی اے سی کے چیئرمین کے طور پہ جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا میاں شہباز شریف کو۔ یہ جو جیلم کے ڈبو صاحب ہیں، جو میں نے سوال کیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو باجی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، علیمہ باجی، اس کا تو حساب دے نہیں رہا۔ یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں آدمی کے اوپر اپنے اوپر الزام لگ جائے تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے، لیکن کسی بہن بیٹی پہ الزام لگے تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک جو ہے وہ امبیرسنگ صورتحال ہوتی ہے۔ نیب کو انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ جو ہیں، یہ ڈبو صاحب جو ہیں، یہ میاں صاحبان کے خلاف تو صبح شام جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ بتائیں کہ ان کی باجی کی جو پراپرٹی پکڑی گئی ہے، باجی ان کی جو ہے وہ ایمنسٹی جو ہے وہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اس کا حساب تو دینا۔ یہ اتنی پراپرٹی جو یورپ میں بھی اور یہاں دبئی میں بھی نکل رہی ہیں، اور ان کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں اربوں میں ہے، یہ بتایا جائے کہ یہ علیمہ باجی جو ہے یہ اس کا کیا کاروبار ہے۔ جو اس کی پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے جرمانہ ادا کر دیا ہے، لیکن یہ تو بتایا نا کہ اس کی منی ٹریل کیا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے لیے جو لوگ ان کو صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے رہے، یہ وہ پیسے ہیں سارے صدقہ زکوٰۃ خیرات کے، جو عمران خان نے علیمہ باجی کے ذریعے سے جو ہے وہ یو اے ای میں اور جو ہے وہ یورپ میں جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہے وہ خریدی ہے۔ یہ پیسے وہ ہیں، اور وہ بے نامی دار ہے، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی جائے۔ یہ ڈبو صاحب جو ہیں یہ ادھر ادھر جو ہے یہ جو ہے بات نہ کریں، یہ اپنی باجی کا حساب دیں کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ کہاں سے انہوں نے حاصل کی ہیں، اور کہاں سے یہ جو ہے وہ پیسے لیے ہیں، اور وہ منی ٹریل کیا ہے، اور ان کو کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا۔ میرے سوال کا جواب دیں جی میں نے کہا کہ یہ منسٹر صاحب جو ہے وزیر ایک منٹ ہٹی وزیر میں سوال کر رہا ہوں، وزیر اطلاعات جو انہوں نے مطالبہ کیا نیب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ خارج کریں، توہین ہو رہی ہے وزیر اعظم کی۔ دیکھیں جی، نیب سے یہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، نیب کا کردار ٹو ورڈز اپوزیشن جانبدارانہ ہے، اور نیب کا جو احتساب کا عمل ہے وہ انتقام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم چیئرمین نیب سے ملنے بھی جا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم اپنی یہ جو تحفظات ہیں وہ رکھیں گے۔ بھئی اگر انکوائری سٹیج کے اوپر میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ پرویز خٹک کو کیوں نہیں کیا جا سکتا، جسے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا۔
इमरान खान को इंक्वायरी स्टेज के ऊपर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? दूसरे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? मियां शहबाज शरीफ पे तो अभी तक ये 3 माह की मुसलसल कोशिश के बावजूद उसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। और ये जो अपना डब्बू साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं जी देखें जी वो ले गए जी ये ले गए। वो कहाँ गए इनके इल्ज़ामात कि जी वो 3000 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? सज़ा तो आप मियां नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि आपने बेटे से पैसे लिए हैं। उससे पहले नाहल किया था कि ये आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। साहब ये बताइएगा, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ डील के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव है, इमरान खान कोई दबाव नहीं झेलेंगे और कोई उनके साथ हम जो है वो समझौता नहीं करेंगे। क्या आप कोई दबाव डलवा रहे हैं इमरान खान पे कि आपसे समझौता किया जाए? देखें ये जो पिंडी के शैतान और ये जेलम के डब्बू साहब हैं, इनके अलावा तो गवर्नमेंट और कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये भी रोज़ आके कोई ना कोई झूठी कहानी जो है वो लोगों को सुनाते हैं। ये बताएं कि इनके ऊपर किसका दबाव है? लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें किसी NRO की ज़रूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त 7 साल कैद लेके जो है वो जेल में बैठे हैं और वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली इंतकामी जो है वो कार्रवाई को जो है वो लीगली जो है वो लड़ रहे हैं, वो अपनी लीगल फाइट लड़ रहे हैं। तो ये बताया जाए कि इनके ऊपर प्रेशर कहाँ से है, किसका प्रेशर जो है वो इनके ऊपर है, ये बताएं उसका। और ये अपना जवाब देने की बजाय जो है ये इस किस्म के बहाने गढ़ते हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है या हम NRO नहीं देंगे। ये अपनी बाजी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका हिसाब दें, उसके ऊपर जो है वो JIT बनाएं और उसका मनी ट्रेल जो है वो फ्राहम करें। बाकी हम जो अपनी लीगल फ़ाइट है, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, वो अपनी लीगल फ़ाइट जो है वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम उस लीगल फ़ाइट में सुरखरू होंगे। एमनेस्टी स्कीम जो है ये मुस्लिम लीग नून ने मुतारफ कराई थी, जिसका आप कह रहे हैं कि अलीमा खान ने फ़ायदा उठाया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? दूसरा, क्या अलीमा खान के खिलाफ कोई अदालती सतह पे आवाज़ उठाएगी मुस्लिम लीग नून? देखें, जहाँ तक एमनेस्टी स्कीम का ताल्लुक है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसको अनाउंस किया था, लेकिन PTI और इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने उसकी मुखालफत सिर्फ इसलिए की थी कि ये नाकाम हो। और ये हम उनकी बात उनको याद करवा रहे हैं। हम डब्बू साहब को ये कह रहे हैं कि अपने वज़ीर आज़म से ये कहें कि उन्होंने खुद कहा था कि जी जो भी एमनेस्टी से फ़ायदा उठाएगा वो चोर होगा, वो डाकू होगा। अब वो देखें उस तरफ, उन डाकुओं चोरों में उनकी बहन खड़ी है, अलीमा बाजी उनकी खड़ी है। उस अलीमा बाजी की शनाख्त करें और उसके ख़िलाफ़ जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और ये डब्बू साहब जो हैं, ये अगर इस चीज़ से इन्होंने बाज ना आए तो फिर बात ये है कि फिर इनके इल्म में होना चाहिए कि फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मीडिया पे ऑन एयर होने से आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। हेलीकॉप्टर केस में वो कह रहे हैं ये तौहीन हो रही है वज़ीर आज़म की। चलो आप पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, इसका हाकिम को आप तस्लीम, आप एक सीनियर पार्लियामेंट, ये जो शेख साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, क्या ये पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के मुताबिक नहीं है कि ये फोरम है यहाँ पर डिस्कस किया जाए, हर बात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर ना जाए? देखिए सुप्रीम जी मिनी बजट जो है वो हुकूमत ला रही है, अभी उन्होंने असद उमर ने कहा, वज़ीर ख़ज़ाना ने, कि हम मिनी बजट ला रहे हैं, ज़रा उस पर भी दे दीजिएगा कि मिनी बजट पे मेरे लफ्ज़ को भी शामिल कर ले राना साहब। हेलीकॉप्टर पे कहा है फवाद चौधरी साहब ने कि वज़ीर आज़म की तौहीन हो रही है, उसका नाम खारिज किया जाए। देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की बात है, मैं नहीं समझता कि पिंडी का जो ये बेगैरत शैतान है, जो जुए की पैदावार है, कि ये इसके सुप्रीम कोर्ट जाने से पार्लियामेंट जो है वो कमज़ोर होगी। मैं समझता हूँ कि जब ये जाएगा तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से विद फ़ाइन जो है वो खारिज होगी इसकी एप्लीकेशन। लेकिन मामला ये है कि PAC का चेयरमैन बनाना लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो ये फैसला गवर्नमेंट का है।
یہ وزیر اعظم کا اور ان کی کابینہ کا فیصلہ ہے. یہ اس کمیٹی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس کے پی ٹی آئی کے، ان کا فیصلہ ہے. تو اگر اسے حکومت کے فیصلے سے انکار ہے تو پھر اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ریزائن کرے. ریزائن کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض بھی کرے اور جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے. ایک کیبنٹ ممبر کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف عدالتی چارہ جوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کیبنٹ کے اندر موجود ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ منی بجٹ جو ہے وہ لا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 150 ارب کی ٹیکسیشن جو ہے یہ لگانے جا رہے ہیں. یعنی پہلے ہی جو ہے وہ 83 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے غریبوں پہ لگایا، اور پہلی چھ ماہی میں 83 ارب کا ٹیکس لگانے کے باوجود 170 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے. یہ صورتحال ہے. یعنی گورنمنٹ کی پرفارمنس کا یہ حال ہے کہ 83 ارب کے انہوں نے ٹیکس لگائے، اور اس کے باوجود جو کلیکشن 6 ماہ میں ہونی تھی ٹیکس کی، اس سے 170 ارب کی کلیکشن کم ہوئی ہے. اور اب جو ہے یہ دوبارہ 150 ارب کے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. اس سے دوبارہ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھے گی، غریب آدمی کا جو ہے وہ جینا دوبر ہوگا، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اکانومی کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے وہ اپوزیشن سے یا وہ بیٹھ کے کوئی سنجیدہ کوشش کرے، انہوں نے صرف ان 3 افراد کو، ایک یہ لاہور میں بد زبان ہے، اور ایک یہ پنڈی کا شیطان ہے، اور یہ جیلم کا ڈبو ہے. یہ تینوں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات لے کے، اور ماسوائے اپوزیشن کو میاں صاحبان کے خلاف بات کرنے کے، ان کے پاس کوئی اور بات بھی نہیں ہوتی. ہیلی کاپٹر کیس میں ان کی جاگ گنسائی ہو رہی ہے، جاگ گنسائی ہو رہی ہے جی. آپ کی لیپ ٹاپ اسکیم آپ کے دور میں شروع ہوئی تھی، ابھی وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ریلوے جو ہے وہ کالجز میں جا کے لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی تصویریں بھی لگائی جا رہی ہیں. اضافہ کر لیں کہ جاگ گنسائی ہو رہی ہے ہیلی کاپٹر کیس میں. وزیر اطلاعات ہے، کہہ رہے ہیں جاگ گنسائی ہو رہی ہے. یار وزیر اطلاعات کی بات کے اوپر آپ کیوں اتنا سیریس ہو گئے ہیں؟ اس کی بات کو جو ہے وہ کون تسلیم کرتا ہے؟ کوئی اس میں جو ہے وہ جگ ہنسائی کی بات نہیں ہے. انہیں یہ چاہیے کہ جو الزام عمران خان کے پاس ہے ہیلی کاپٹر کے خلاف ہے، ہیلی کاپٹر کے سلسلے میں، اور جو ان کی علیمہ باجی جو پکڑی گئی ہے اس کے متعلق جو ہے، اور علیمہ باجی کی اور پراپرٹیز بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں سامنے. یہ علیمہ باجی جو ہے، یہ جو ان کا نمل یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی کا جو بورڈ ہے، اس بورڈ کا چیئرمین عمران خان صاحب خود ہیں. اس کے وائس چیئرمین جو رزاق داؤد ہیں، جن کے ذریعے سے وہ محمد ڈیم کا جو ہے وہ انہوں نے کانٹریکٹ جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کے اوپر بھی اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ کینسل کیا جائے، اور اس کی نیب سے جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ نمل یونیورسٹی جو ہے اس کے بورڈ کے اوپر ہیں یہ علیمہ باجی، اسی طرح سے شوکت خانم کے بورڈ پہ ہیں. یہ حساب ذرا پیش کریں کہ وہ سال میں 6 ماہ ان کی باجی جو ہے وہ ٹریول پہ رہتی ہے. تو یہ ڈبو صاحب بتائیں کہ ان کی باجی جو ہے وہ ایک تو سال میں 6 ماہ جو ہے وہ اتنا ٹریول کیوں کرتی ہے وہ، اور اس کے ٹریول پہ سارا خرچہ جو ہے وہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم سے ہوتا ہے. اس کا بھی ذرا حساب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیں انہوں نے ایک منی بجٹ جو ہے وہ دیا ہے، اور اس سے جو اکانومی کا حال ہوا، جو عام آدمی کا حال ہوا آپ کے سامنے ہے. اور ایک منی بجٹ یہ 23 جنوری کو لا رہے ہیں. تو جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن اس بات پہ پوری طرح سے کنسنسس میں ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ کے تحت یہ حکومت برسے اقتدار آئی ہے،
اور یہ حکومت اس ملک کا نظام چلانے میں ناکام ہے. ان کے پاس نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ اہلیت ہے. اس لیے ان کے خلاف جو بھی راست قدم اپوزیشن نے اٹھانا ہے اس کے لیے اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ مشاورت جاری ہے. اور مجھے تو لگتا یہ ہے ذاتی طور پہ کہ شاید اپوزیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں آئے اور عوام جو ہے یہ 23 تاریخ کے منی بجٹ کے بعد جو ہے عوام اس حکومت کے خاتمے کے لیے خود نکل پڑے. صاحب لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ یہ جو خفیہ ہاتھ ہیں جنہیں میاں شہباز شریف صاحب کے بہت سارے کاغذات مل جاتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کے مل جاتے ہیں, بلاول بھٹو کے مل جاتے ہیں, انہیں 18 قتلوں کا وہ قاتل ابھی تک کیوں نہیں ملتا فرح حبیب جو کہ باہر بیٹھا بیانات دیتا ہے ملک میں؟ آپ اس پہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے گرفتار کیا جائے اور لایا جائے پاکستان؟ دیکھیں, ہمارا تو نہ صرف مطالبہ ہے بلکہ ہم نے اس بارے میں جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی بھی کی ہے. لیکن فرح حبیب کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ جب فرح وحید کی ویڈیو بنا کے جب وہ الیکشن میں لائی جاتی ہے اور بعض چینلز پہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک چینل پہ چلتی ہے, تو ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے کون لایا تھا اور چلوانے میں کون لوگ انٹرسٹڈ تھے. یہ درست ہے کہ یہ خفیہ ہاتھ الیکشن میں اس قسم کے ہتھ کنڈوں میں ملوث رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے اب عوام کو باور ہیں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اگر کوئی غلط پالیسی یا کسی جگہ پہ ان کے خلاف کوئی عوامی رد عمل ہوتا تھا تو لوگ ان کو برا کہتے تھے. اگر پی ایم ایل این کی کوئی بات ہوتی تھی تو پی ایم ایل این کو برا کہتے تھے. لیکن اب حالت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے لوگ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو لایا کیوں گیا, ان کو جتوایا کیوں گیا, ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو اس لیے ان قوتوں کے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں ان کے خلاف جس قسم کی نفرت عوام میں سرایت کر رہی ہے اس کا آگے جا کے جو ہے اس کے بہت ہی منفی اثرات جو ہیں وہ سسٹم کے حوالے سے بھی اور ملک کے حوالے سے بھی جو ہو سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے. تھینک یو. بلال صاحب ایک تو رہ گیا سوال ہے.